نحمده ونصلي وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری، کتاب بدل وحی، چیپٹر 1، وحی کی ابتدا کا بیان۔ حدیث نمبر 5، عن ابن عباس فی قول تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کلام الہی لا تحرک سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 کی تفسیر کے سلسلے میں سنا تھا۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ وکان مما یحرک شفتیہ فقال ابن عباس فانا احرکہما لک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما وقال سعید انا احرکہما کما رأیت ابن عباس یحرکہما فحرک شفتیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت زیادہ سختی محسوس کیا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ سعید رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ہونٹ اسی طرح ہلائے جس طرح انہوں نے حضرت ابن عباس کو دیکھا تھا ہونٹ ہلاتے ہوئے۔ آگے حدیث کا نیکسٹ پارٹ۔ فأنزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، سورۃ القیامہ آیت 16 and 18۔ قال جمعہ لک فی صدرک تقرأہ فإذا قرأناہ فاتبعوا قرآنہ قال فاستمعوا لها وأنصتوا ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه۔ اس کے ترجمے میں حضرت ابن عباس کے الفاظ میں سورۃ القیامہ آیت 16 سے لے کے 19 تک کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ سید ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 17، پھر جب ہم پڑھ چکے تو اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، اور اس کے اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارا ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ توجہ سے سنتے، اور جب وہ چلے جاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ امام بخاری کا طرز عمل دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح یہاں پر قرآن احادیث کو کوٹ کیا تاکہ اسے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو سکے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھٹکا کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد جو نازل شدہ کلام ہے وحی وہ بھول نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے اور یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک ہلاتے رہتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا گیا، اور پھر یہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک نازل ہوئی کہ جب بھی آپ پر وحی نازل ہو آپ غور سے سنا کریں۔
یہ حدیث کافی کمپلیکیٹڈ ہے. یہاں پہ حضرت ابن عباس جب قرآن کی آیت سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 کی تفسیر کر رہے ہوتے تو وہاں پہ بتاتے ہیں یہ تفسیر کس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. بتاتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنے ہونٹ ہلاتے تھے تاکہ وہ جلد یاد ہو جائے. اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اے محمد، اس کا جمع کر دینا اور پڑھانا ہمارا ذمہ ہے. ثم ان علینا بیانہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اپنے عمل سے دکھایا بھی، سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت ہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے حدیث نبوی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ جو لوگ حدیث نبوی میں شک کرتے ہیں، شک و شبہات رکھتے ہیں، ان کو غلط قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ اسے محفوظ کریں. اس میں کوئی بھی آیت قرآنی میں کوئی بھی غلطی اس سے واضح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے ذمہ ہے قرآن کی حفاظت روز قیامت تک. اچھا، اس حدیث میں دوسرا ایک پہلو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ معلم و متعلم کا، ٹھیک ہے، استاد اور شاگرد کا، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ آرام سے توجہ سے سنیں. تو اسی طرح ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے متعلم کے لیے بھی ضروری ہے کہ درس کے وقت اپنے کانوں اور آنکھوں سے معلم پر پوری توجہ سے کام لیں، اپنے استاد کی ہر بات سمجھیں، ٹھیک ہے، اسے غور سے سنیں. اس سے ہمیں آداب بھی واضح ہوتے ہیں، کلاس روم کے ایک درسگاہ کے آداب پر بھی ہماری روشنی پڑتی ہے. نزول وحی کے وقت جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شدت واضح ہوتی تھی، بہت سختی واضح ہوتی تھی. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیت بھی نازل کی، جیسے کہ سورۃ المزمل میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر بھاری بازمت کلام نازل کرنے والے ہیں. پچھلی حدیث میں بھی یہ گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو سخت سردی میں بھی آپ کو پسینے آتے تھے. وہی کیفیت کا بیان بھی یہاں پر ہوا ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں جو باتیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارا استاد یا کوئی بھی سمجھانے والا ہمیں کوئی نصیحت کرے یا ہمیں کچھ سکھائے تو اسے خاموشی سے سنیں اور جلد بازی نہ کریں. اور قرآن کریم کے الفاظ میں کوئی شک نہیں. جو لوگ یہ شک رکھتے ہیں کہ کسی آیت کو آگے پیچھے کیا گیا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی صورت میں غلط بیانی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو اس کی اصل حالت میں رکھنا ہے روز آخرت تک. آج کا لیکچر یہیں پہ تمام کرتے ہیں. امید کرتی ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. فی امان اللہ، بارک اللہ فی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.